اور جو ہے معززین شہ نشین پر جو بیٹھے ڈگنیٹیز آن دا ڈائس اینڈ آف دا ڈائس، عزیز طلباء طالبات، اصل میں مجھ سے کہا گیا کہ 1:15 بجے یہاں اذاں ہے، تو اس وقت 4 منٹ کم 1 بجنے، اور میں اصل میں صدر محترم کو سننا چاہ رہا تھا اور مولانا ڈاکٹر عبدالرشید ندوی صاحب مدنی اور ان کی دعا میں شریک ہونا چاہ رہا تھا۔ میری خواہش تھی، میں نے خواہش کر کے گزارش کی کہ ان کی دعا کو بلایا جائے، اور کافی وقت ہو گیا، مخاطب کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، لیکن مجھ سے کہا گیا کہ یہ پروگرام چلائیں گے 2 بجے کے بعد، پھر آپ لوگوں کو بیٹھنا پڑے گا۔ میں جو ہے آرگنائزر سے نہیں کہوں گا، لیکن میرے کو اس پہ جو ہے ہمارے طلباء طالبات کی ہوشیاری دکھتی، آپ لوگ پنکھے میں بیٹھے، ہم کو بغیر پنکھے میں بٹھائیں، اور جو ہے وہ زیادہ موٹی شیروانی ہے میری، اور سب سے زیادہ میں محسوس کر رہا ہوں پسینہ، پہلے سے بہت آتا، بہت زیادہ پسینہ آیا، اور جب زیادہ پسینہ آتا تو انسان کمزور ہوتا، زیادہ کہنے کے موقف میں نہ رہتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سے لیکچر سن کے بہت زیادہ بور ہو گئے ہوں گے، مجھے جو ایک واقعہ یاد آ گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ 2 آدمیوں کو سزا ہو گئی موت کی، جیل میں بند تھے کئی زمانے سے۔ سزا ہونے کے بعد طلباء و طالبات سنیے، میں آپ لوگوں کے لیے بولوں، بڑوں کے لیے نہیں ہے، تھوڑا سا انٹرسٹ پیدا ہونے کے لیے آپ میں، تو جو اس میں وہ لوگ بلا کے پوچھے آپ دونوں کی آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس میں ایک مقرر تھا، اس نے کہا صاحب مجھے ایک تقریر کرنے کی اجازت دی جائے۔ دوسرے سے پوچھے تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا صاحب انہوں تقریر کرنے سے پہلے میرے کو پھانسی پہ چڑھا دو۔ تو یہ معاملہ نہ ہو گیا، بہت دیر سے بیٹھے، اسے پروگرام کافی تاخیر سے ہوا، ہم نے 10 ساڑھے 10 بجے کا وقت دیا تھا، اگر وہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں تقریر بھی ہو سکتی تھی، گفتگو بھی ہو سکتی تھی زیادہ، لیکن اب کہا گیا مجھ سے صدر محترم کا حکم ہے کہ بہرحال آپ کو مخاطب کرنا ہے، تو اس طرح کرتے ہیں کہ 1:15 تک میں 10-15 منٹ کچھ گفتگو کرتا ہوں، پھر نماز پڑھیں گے، یا پھر نماز بعد میں اگر آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں صدر صاحب جیسے طے کرے ویسے ہی مناسب، ہم تو حالت سفر میں، ہمارے لیے تو جواز ہے، اگر آپ لوگ جیسے چاہتے ہیں ویسے پروگرام کو چلایا جا سکتا ہے، تو صدر صاحب طے کرے کیسے پروگرام چلنا ہے۔ محترم حاضرین اکرام، عرض کرنا یہ عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر قرآن، حدیث مبارکہ اور جو ہے اقبال کے اشعار مقررین نے بیان کیے، بتایا آپ کو۔ اس اسکالرشپ کے بارے میں میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، ویسے ہمارے سیکریٹری صاحب نے تفصیل سے بتایا، آپ کو جو ہے ایکسپلین کیا۔ اصل میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں مسلمان کافی پاپولیشن ہے، تھک پاپولیشن ہے ان کا وہاں پر، اور اہل ثروت بھی ہے، لیکن تعلیمی رجحان جس انداز کا ہونا چاہیے وہ نہیں پایا جاتا ہے، اور اہل ثروت جب ہوں تو ایسے علاقوں میں جو بچے پڑھ سکتے ہیں ان کو پڑھایا جا سکتا ہے، تعلیم دلائی جا سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کو ترغیب دلائی جائے کہ جو ہے آپ اپنی قوم کے بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح میں کام کر سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں بتائی گئی کہ تعلیم 2 خانوں میں تقسیم ہو چکی ہے، ڈیوائڈز انٹو 2 فیسز، ایک جو ہے دنیا کی تعلیم، ایک دین کی تعلیم۔ میرا اس بارے میں خیال یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو 2 ہاتھیں دی ہیں، اگر لوگوں نے اس کو تقسیم کیا ہے تو اللہ نے پہلے سے 2 ہاتھ دے کے بتائے۔ دین کی تعلیم اگر سیدھا ہاتھ ہے، دایاں ہاتھ ہے، تو دنیا کی تعلیم بایاں ہاتھ ہے، اگر ہم ایک ہاتھ سے محروم رہیں گے تو سارے زندگی کے کام پورے نہیں کر سکتے۔ اس طرح دین کی بھی ضرورت ہے اور دنیا کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے، اور جب تک دنیا کی تعلیم میں بھی آپ آگے نہ جائیں اس وقت جو ہے آپ دین کی اشاعت بھی نہیں کر سکتے اور دین کو پھیلا بھی نہیں سکتے، جو ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، ہم توحید اور رسالت کی دعوت دوسروں کو دے نہیں سکتے، تو دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اور اسی مقصد سے ہم لوگ نکلے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ حیدرآباد میں غربت نہیں ہے، ابھی بھی بے شمار ایسی آبادیاں ہیں جب تک ہم ریچ نہیں کر پائے اور ہم اسکالرشپ دے نہیں پائے، لیکن ہم نے سوچا کہ شمع نے جو حیدرآباد میں جلائی ہے کہ دوسرے علاقوں میں بھی جلائی جائے اور وہاں کے لوگوں کو اس کام سے جوڑا جائے۔ میں اس کام کے سلسلے میں کہوں گا، یہاں پر جو باڈی بنی ہے ہماری اور جو کام کر رہی ہے، وہ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ سب سے پہلے محترمہ خواجہ کوثر صاحبہ کو، پھر خواجہ نور الصبا صاحبہ کو، جناب سید اطہر احمد صاحب کو، اور محترمہ نصرت بیگم صاحبہ کو، ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب جابری صاحب کو، انصاری فرسیہ میڈم صاحبہ کو، یہ ساری جو ہماری ٹیم بنی ہے، اور بھی کچھ ہے جو بعد میں جوڑ لیں گے۔ مجھے رات میں بات کرنے کے بعد اس ٹیم سے بہت ہی میں متاثر ہوا، ان کے کام سے۔ بند کریے بیٹے اس کو۔ تو جو ہے یہ کہ جو ہے مجھے قوی امید ہے کہ یہ ہماری ٹیم
ہمارا جو پیغام ہے میسیج یہ مہاراشٹر کے ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ میں لے جائے گی انشاءاللہ. اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ ان کے دست و بازو بننا پڑے گا, دامے درم سخن ان کی مدد کرنا پڑے گا. جو بھی کام کرتے میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہم کو ایک پیسہ نہیں چاہیے یہاں سے. ہم اس سال 30 بچوں کو سلیکٹ کریں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ بھی دعا کریے, ہم قوی امید رکھتے ہیں ڈگری کالج تک ہم ان کو اسپانسر کریں گے انشاءاللہ. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آئندہ سال بھی ایک 25-30 بچوں کو سلیکٹ کرنا ہے. تو ہم نے یہاں اس اورنگ آباد کے زی اثر اور اہل علم صاحب کو اس لیے مدعو کیا ہے کہ ان کے سامنے میسیج رکھا جائے, صاحب ہمیں 30 بچوں کو تو ہم نے لے لیا, آنے والے سال کے 3 بچوں کو آپ شیئر کر لیں کہ کتنے کتنے بچوں کو وہ اسپانسر کرتے ہیں. فی الحال ہم جو ہے پرائیویٹ اسکولس کے بچوں کو 5-5 ہزار روپے سالانہ اسکالرشپ دے رہے ہیں, اور گورنمنٹ اسکول کے بچوں کی فیس 3,000 ہے. تو ظاہر اردو میڈیم میں تو بہت ہی غریب ہوتے, تو ہم نے فیصلہ کیا ہماری ٹیم سے مشاورت کے بعد یہاں کی ٹیم سے کہ ہم ان کو پورے 3,000 روپے دے دیں گے. لیکن آئندہ بھی اگر ہم 5,000 3,000 اور 30 بچوں کو دینا چاہ رہے ہیں تو تقریباً 1,20,000 12,000 قریب رقم ہوتی ہے, 1,25,000 تک بھی لے جا سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ لوگ ذمہ داری قبول کریں, جو ذمہ دار یہاں موجود ہیں وہ اسپانسر کریں آئندہ سال, اب یہ سال کے لیے سلیکٹ ہوں گے. اس کے لیے کہ جو ہے بعض وقت اب ارادہ کرتے بات سننے کے بعد, تو اس کے لیے ہم نے یہاں جو کوارڈینیشن کمیٹی بنائی ہے ان سے رپنے آئیے, اور آپ کیش دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جو ہے ٹرسٹ کے نام چیک دے دیجئے, یہاں اکاؤنٹ کھلا کے وہ اس میں ڈال لیں گے, اور اگر ان پہ ٹرسٹ ہے تو کیش بھی دے سکتے ہیں. لیکن عام طور پہ لوگ جو ذرا کتراتے ہیں کہ جو ہے یہ دیا جائے کیش, تو چیک بھی دے سکتے تاکہ آئندہ کے لیے 1,20,000 یا 30,000 روپے جو بھی ہوتے ہیں وہ جمع ہو جائیں, یا اس سے زیادہ ہوتے ہیں تو پھر ہم یہ 5,000 کا بڑھا کے اور بھی رقم دے سکتے. تو یہ کام آپ لوگوں کو کرنا ہے. اور اسی طرح یہاں کی ٹیم سے میں گزارش کروں گا, ان کو مبارکباد دوں گا, اور یقیناً میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں, ہم تو دیوانے ہیں جو نکل پڑے ہیں, ہم کو پرواہ نہیں کہ یہ اسکالرشپ لینے کے بعد بہت سارے پیرنٹس اگر متین قادری کو اور اس کے نائب صدر کو, اس کے سیکریٹری کو پتھرے مارتے ہیں تو ہم پتھرے کھانے تیار ہیں کہ کیوں پڑھا رہے ہیں ہمارے بچوں کو. لیکن ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں. دیوانوں کو جو جنون ہوتا ہے وہ جو ہے کبھی رکاوٹوں کو حائل ہونے دیتا اپنے سامنے, فکر نہیں کرتا کیسے ہوگا. بہت سارے لوگ رشتہ دار بھی, میرے گھر والے میرے کو بولتے تھے اتنے پروگرامز کرنے کہاں سے لاتے پیسے. میں نے کہا کہ اگر اخلاص نیت ہو اور اللہ کی رحمت, اس کا فضل اور حبیب کرم کا صدقہ ہو تو دولت خود چلتے ہوئے ہمارے پاس آئے گی, ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اسی طرح شاعر نے کہا تھا, میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. یہ کیفیت, یہ سلسلہ جاری ہے. اس کام کے سلسلے میں چاہتا تھا کہ بات بتا دوں کہ یہ ذہن میں رہے کہ آئندہ یہاں کے احباب کو ایک اور بیچ کے لیے تیاری کرنا پڑے گا. انشاءاللہ اس بیچ کو ہم کنٹینیو کریں گے, ہم دیں گے. اور جو آئندہ سال جو پروگرام ہوگا اس کے بڑے حال میں رکھا جائے اور لوگوں کو بلایا جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس میں حصہ لیں. اور ایک بات یہ کہ نہ ہم کو میں پہلے کہہ دیا, نہ ہم کو صدارت کی خواہش ہے, نہ جو ہم رقم دے رہے ہیں بانٹنے کی خواہش ہے. آپ یہاں کے زی اثر کو بلائیے, انہیں کے یہاں سے تقسیم کرائیے, کیونکہ وہ کسی اور کو خواہش ہوتی ہے. نہ ہم کو ووٹ چاہیے نہ ووٹ چاہیے, ہم کو چاہیے کہ میری قوم کے بچے پڑھ لیں. میری پوری ٹیم یہی ہے. اور یہ بھی میں بتاؤں گا کہ اس میں کوئی بڑائی نہ آئے, اللہ تعالیٰ مجھے تکبر اور غرور میرے دل میں نہ لائے. پوری میری ٹیم کے ہم جو ہے ٹرسٹ میں جو پیسے دیتے ہیں خود میرے زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں لاکھوں میں. تو اسی طرح ہمارے یوسف بیگ صاحب ہیں, ہمارے معیز صاحب ہیں, اور ہمارے ساتھی جو دیتے ہیں, اور جو ہے ہمارے طارق صاحب ہیں, تو جو یہ پیسے دیتے ہیں آپ تعجب کریں گے یہ نوجوانوں میں کتنا اخلاص ہے. سارے نوجوان ہم 3-4 کو چھوڑ دیں گے, وہ آصف صاحب, یوسف بیگ صاحب, میں, ہم تینوں کو چھوڑ دیتے, پورے نوجوان ہیں ہماری ٹیم میں. ان نوجوانوں کا اخلاص ہے. آپ کے ایک صاحبزادے عمران یوسف, وہ 12 سال سے اس اسکالرشپ میں پیسے دے رہے ہیں. 13ویں سال جب ہم نے اس کو اوپن کرنا چاہا پروگرام کو اور ایک فنکشن ہال میں رکھا, تو اس وقت میں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا لڑکا بھی اس میں شامل ہے, تو آپ کو تعجب ہوا, کرنے لگے میرا لڑکا اس میں شامل ہے. تو ہم نے کہا کہ کسی کو بتانا نہیں, یہ دے رہے ہیں. اس نیک نیتی سے کام کرتے ہیں. تو اس جذبے کے ساتھ اگر کوئی لوگ ہم سے جڑنا چاہتے ہیں یہاں کی ٹیم سے, ہم سے مراد ہماری یہاں کی جو ٹیم ہے لوکل, اس سے, تو میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. عزیز طلباء طالبات, میں اس وقت ملک کے حالات پہ جانا نہیں چاہتا, دنیا کے حالات پہ جانا نہیں چاہتا, لیکن میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خواب کیوں نہیں دیکھتے بڑے آفیسر بننے کی. اللہ تعالیٰ نے ایک کالج سے نکال کر مجھے بڑے مقام پہ پہنچایا. پبلک سروس کمیشن کا ممبر رہا میں, اور پہلے ہمارا جو بائیفرکیشن کے بعد ہمارا جو اسٹیٹ بنا تھا تلنگانہ آندھرا سے لوگوں کے, تو اس کا پہلا ممبر اور پہلا مسلم ممبر میں ہوں. اور اتفاق سے 3 سال ہونے آگے, اب تک کسی اور مسلم ممبر کو ڈالے نے گورنمنٹ کو. پرسوں بھی ہم جا کے یاد دلائے تو قادری صاحب آپ کو یاد دینے والا نہیں, 2nd ٹرم نہیں ہے,
PSC में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 333 से 337 तक लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, CM को बोला मैं, अच्छा नहीं है मला जी नहीं है, नहीं तो आपको ही देते, बोला नहीं मुझे नहीं, किसी और मुसलमान को दिए, हमारे मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं है। 6 साल तक रहा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो इक्वल टू ग्रुप 1 ऑफिसर, उसका पोस्ट उससे बढ़ के रहता, लेकिन ग्रुप 1 ऑफिसर के बराबर, उससे बढ़ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बराबर उसको सैलरी मिलती। तो उसमें होता है कि स्टेट ग्रुप 1 ऑफिसर एक होता है, मैं आपकी तवज्जो स्टेट ग्रुप 1 ऑफिसर की, IAS IPS IFS के बारे में सब बोलते, वो तो जो सेंट्रल ग्रुप 1 ऑफिसर है। मैं स्टेट के बारे में आपसे कहना चाह रहा हूँ, स्टेट में भी जो ग्रुप 1 ऑफिसर होते हैं, बड़ा पोस्ट होता है। वो पोस्ट जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो ऑफिसर्स होते हैं, वो अपॉइंट होने के साथ ही ग्रीन पेन उनके नहीं आ जाता, और ग्रीन पेन जिसके पास होता है उसकी बड़ी अहमियत होती है, हमारे प्रोफेसर साहब जानते हैं यहाँ बैठे हुए हैं। दूसरी चीज़ ये, हुकूमत ये चलाते, स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर नहीं चलाते। मिनिस्टर तो बहुत सारे ऐसे होते, एक मिनिस्टर के बारे में हमारे पास हैदराबाद में मशहूर था कि जो है वहाँ वर्क इज अंडर प्रोसेस बोल के लिखा हुआ था, तो उसने पढ़ के कहा ये कब से जो है टाकिस पे जो है इंग्लिश पिक्चर का नाम लगा के रखा है, नहीं हिंदी तेलुगु पिक्चर क्यों नहीं लाता बोले। तो ऐसे भी मिनिस्टर होते जो उनको फीड किया जाता ये सेक्रेटरीज की तरफ, जो ग्रुप 1 ऑफिसर होते वही वो कहते। तो ये कि जो हुकूमत असल में ये IAS IPS ऑफिसर सेंटर के, स्टेट में भी इनका बड़ा रोल था। उसके बाद ग्रुप 1 ऑफिसर होते, उनके लिए फैसिलिटीज ये होते, कार गवर्नमेंट की होती, उसमें पेट्रोल या डीजल गवर्नमेंट का होता, ड्राइवर गवर्नमेंट का होता, और जिस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ स्टेट लेवल पे, तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट में उनके रहने के लिए, रहायश के लिए जो है बड़ा हाई क्लास गेस्ट हाउस होता फ्री, वो जब तक काम है वहाँ रह सकते, और उस दौरान खाना भी वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी होती कि उनको खाना खिलाएं, प्रोवाइड करें। फिर इसके अलावा अगर वो अपने घर में रहते तो उनको HRA हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है, अगर वो गवर्नमेंट के क्वार्टर्स में रहे तो फिर वो फ्री उनको प्रोवाइड किया जाता है जब तक वो ड्यूटी पर रहते। आपकी सैलरी खाने के काम आती है और आपके काम आती, बाकी सारी चीज़ें अदर फ्री होती। क्यों मुसलमान बच्चे बच्चियाँ ऐसा ख्वाब नहीं देखते कि वो ग्रुप 1 ऑफिसर बने? मैं चाहता हूँ आप ड्रीम्स देखिए, अभी सोचिए कि मैं बनना चाह रही हूँ। मैं 6 साल तक था, हालत ये होती थी कि जो बड़े बड़े ऑफिसर उठ के सलूट मारते थे जहाँ जाता, और डिस्ट्रिक्ट में जाता तो एक जो है पुलिस की पायलट कार सायरन मारते हुए सामने होती, तो वो शान मेरे मिजाज में नहीं है, लेकिन लोग उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। मैं तो उतना नहीं करा, लेकिन जहाँ भी होता ऐसा तो मेरे खुद महसूस होता है कि लोग देखते रहते थे और पुलिस वाले उठ के पूरे स्लोट्स मारते रहते थे। क्यों हमारे मुसलमान बच्चे बच्चियाँ खब। एक साहब ने मैं ऐसी गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा आप ऐसी लालच क्यों दिला रहे हैं? मैंने कहा कि जहाँ जज्बा नहीं होता वहाँ लालच दिलाकर जज्बा पैदा करना होता है। तो मैं ये लालच दिला रहा हूँ इसलिए किसी को इतराज़ ना हो कि जज्बा पैदा करे, मुकाम हासिल करे। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, हाँ मैं दुआ करूँगा कि ऐसे कोई मुसलमान IAS IPS ग्रुप 1 ऑफिसर न बने जिनमें ईमानी हरारत ना हो और मिली जज्बा ना हो, अल्लाह ना बनाए। इसलिए कि मेरा अपना तजुर्बा ही है, ऐसे लोग ऑफिसर बनते हैं तो गैरों से ज़्यादा हमको नुकसान पहुँचाते हैं। और आपको स्कॉलरशिप दे के मोटिवेट करने का मकसद ये है, हमने हमारी टीम से कह दिया है कि इनकी तरबियत भी की जाए। हम ये चाहते हैं कि जज्बा पैदा करें। आप जब तक वहाँ रहें और ऑफिसर बने उस वक्त तक ये सोचें मैं ऑफिसर तो बन गया, तनख्वाह तो मेरे को आने वाली है, कैसा भी निकाल आसानी से निकाल सकते ग्रुप 1 ऑफिसर, जब तक कि कोई गबन ना करे, चोरी ना करे, वो भी लंबा मसला चलता। और यहाँ का मामला तो कि अगर एक 10 करोड़ की चोरी करा था, एक 10 लाख रुपए दे दिया रिश्वत, तो फिर छुपने के चांसेस है। मैं तरगीब नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल हराम है, नहीं लेना चाहिए, ये मुल्क का दस्तूर है, इसे चल रहा है, कानून चलता है इसी तरह का। लेकिन ये है कि जो एक एहसास ये रखे कि मैं ऑफिसर ज़रूर हूँ लेकिन पहले मुसलमान हूँ, बाद में ऑफिसर हूँ। अगर यह जज्बा आप में अंदर होगा तो दुनिया आपके सामने झुकती। मुझसे कहा गया कि जो है जब हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी से मिलने जा रहे थे और चेयरमैन ने कहा साहब ड्रेस कोड ये होगा कि सूट बूट में सब जाएंगे। उसको मालूम कि मेरे पास सूट बूट है। मैंने कहा कि सॉरी आई विल नॉट कम विथ यू, मैं आपके साथ हरगिज़ नहीं। सर खादी साहब मेरा मन, तो उसने आजमाने के लिए खामोश बैठ गया। और दूसरे दिन जाने लगे तो अपने PA को भेज के बोला तो खादी साहब रूम में कहा सब बैठे हुए, क्या पहन के शेरवानी, साहब को बोला सब चलना है, ठीक है बोला चलिए। अगर आप उसूल पे, मैं ये नहीं कहता कि इस्लामी लिबास, लेकिन मैंने अपनी आइडेंटिटी बनाई कि मैं ही कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में जाऊंगा तो मैं इसी अंदाज से जाऊंगा, वरना नहीं। तो मैंने उस पर डटा रहा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलने का तो मैं इसी हालत में मिला। और आपको मैं बताता हूँ कि मैं ऑफिस में हमारे साथियों के साथ जाता था, वो पैंट शर्ट दूसरे लिबास पहन के रहते थे, नॉन मुस्लिम। मैं जाने के बाद खादी सर प्लीज़ यू कम, मेरे को देखते पहले बोलते थे, बोलते थे ऐसा क्या है भाई, हम भी मेंबर है आप भी मेंबर है, आप क्यों बिठाते। तो अगर आप अपने उसूल के सख्त हों और बिलखुसूस ईमान के बारे में सख्ती से कहिए मेरे से नहीं हो सकता, तो आप देखेंगे लोग आपके सामने झुकते। हद ये होता है कि डिस्ट्रिक्ट पे जाते तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ बोलते साहब बड़ी देवल है हमारे साथियों को, तो बोलते खादरी साहब हमारे साथ हम नहीं आते, बाद में फिर आते जाता हूँ।
یہ کیفیت پیدا ہوتی. اگر آپ ہی ان سے مروب ہو گئے, آپ ہی ڈرنے لگے, تو جو ہے میں آپ سے اصل بچوں بات کہنا چاہ رہا ہوں, اسکولس میں کالجز میں کہ شرکیہ فیل ہوتا ہے تو آپ ہر کہنا کہ میرا اسلام میرا دین اس اجازت نہیں دیتا, چاہے مجھے پڑھنے کی اجازت دی جائے نہ پڑھنے کی اجازت دی جائے. میرے کو اس وقت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ رہے ہیں, ان کے دور میں سرسوتی وندنا اور جو وندے ماترم پڑھنے کا لزوم لانے کی کوشش کی جا رہی تھی سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے. اٹل بہاری واجپئی کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اگر گورنمنٹ یہ امپلیمنٹ کرتی ہے, یہ لازمی قرار دیتی ہے, تو میں سارے مسلمانوں سے خواہش کروں گا کہ اپنے بچوں کو اسکول سے نکال دے. ایمان سے بڑھ کے کوئی تعلیم نہیں ہے, کوئی چیز نہیں, نہ دولت ہے نہ شہرت ہے نہ کچھ. تو یہ جذبہ ہم چاہتے ہیں کہ اس قوم کے نو نہالوں میں پیدا کرے. اگر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ آگے جا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی حقیقت کو جانا نہیں کہ آپ کون ہیں, ہو آر یو, آپ نے جانا نہیں. ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں, سید قطب شہید کہتے ہیں حل نحن مسلمون اور بھی مسلمس, کیا مسلمان ہیں؟ ہم کو غور کرنا پڑے گا. میں اس وقت ٹائم نہیں ہے, مجھے تفصیل میں جا نہیں سکتا, لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ آپ غور کریے کہ ہم مسلمان ہیں. پھر اگر آپ صحیح مسلمان بنتے ہیں, حالات کیا جا رہے ہیں اس کی فکر مت کریے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ تم رنجیدہ ہو نہ غم کھاؤ, تم ہی سر بلند کر دیے جاؤ گے, کامیابی تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی, بشرطے کہ تم سچے مسلمان بن جاؤ, مومن بن جاؤ. یہ کیفیت پیدا ہو. کیونکہ میں نے کہا 1:15 بجے میں ختم کروں گا, 3-4 منٹ رہ گئے ہیں. آپ اچھا پڑھیے, دین علم بھی حاصل کریے. ہماری جو ٹیم ہے ہم سے گزارش کر رہے ہیں کہ ایک ایک عالم دین کو ہمارے ہر ورکشاپ میں بلائے تاکہ ایمانیات, اخلاق, کردار ہمارے طلباء و طالبات کا بنائیں. خالی اسکالرشپ دے کے جو ایسے گدھے جو ملازمت کرتے اور نوکری کے لیے زندگی اور جو تنخواہ کے لیے زندگی گزارتے, ایسے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ایسے بنانا نہیں چاہتے. تیسری بات یہ ہے کہ بچوں تم اپنے مقام کو پہچانو. بہت سارے اقبال کے اشعار یہاں کہے گئے, میں بھی بہت سارے کہہ سکتا ہوں, لیکن میں صرف کچھ چند اشعار کا سہارا لوں گا. اقبال نے ایک مقام پہ کہا تھا, اور میں بڑوں سے بھی گزارش کروں گا ان اشعار کو سمجھنے کی کوشش کریں. چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری, ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری, زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری, کوکب قسمت امکان خلافت تیری, وقت فرصت کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. میں سمجھتا ہوں بہت سارے بچے نے سمجھے ہوں گے, منڈیاں دیکھ رہے ہیں بڑے, البتہ کچھ سر ہلا رہے ہیں, ان کو سمجھ میں آیا. چشم بولتے آئیز کو, اقوام بولتے نیشنز کو, ہڈن پوشیدہ وہ تو چھپی ہوئی, ہڈن کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے زمانے کی آنکھوں سے تیری جو ریالٹی ہے وہ ہڈن ہے, پوشیدہ ہے, چھپی ہوئی ہے ابھی محفل, یہ زمانے کو بھی تیری ضرورت ہے, زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت. کس بات کی حرارت؟ ایمان کی حرارت. آج ہندوستان میں یہ جو گورنمنٹ آئی ہے, جو متحد ہے, ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو ان سے ہٹا دیا جائے, یہ لڑکے ختم ہو جائیں آپس میں. اتنے شدید اختلافات ہیں, صرف آپ کے ایمان کی حرارت ہے, دوسروں کو متحد کری ہوئی ہے. اور یہ اور بات ہے کہ جس کا ایمان ہے وہی متحد نہیں ہے, کیونکہ ایمان صحیح حالت میں نہیں ہے. پھر ہوگا تو متحد ہو جائیں گے. جیسے اقبال نے کہا منفعت ہے کہ اس قوم کی نقصان بھی ایک, سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک, ہر میں پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک, کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ جو ہے آپ جو ہے اس زمانے میں آپ کی حرارت کی وجہ سے زمانہ زندہ ہے. وقت فرصت کہاں, یہاں بتایا گیا کہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے بعض اوقات جو ہے کئی کام ایسے ہوتے پینڈنگ, میں کر نہیں پاتا. آپ کے جو یہاں کے جو آرگنائزر ہیں, ہمارے جو کوآرڈینیٹر ہیں مین, ان سے پوچھیے, کوثر میڈم صاحبہ سے, کئی وقت فون کرتے, میں ریسیو نہیں کر پاتا, کوئی پروگرام میں کہیں مصروف, کہیں پھر وہ ختم ہونے کے بعد امیڈیٹ کال کرتا, سوری آپ کا فون آ رہا تھا, میں جو ہے یہ پروگرام میں مصروف تھا. لوگوں نے کیسے فرصت ہے نہیں معلوم. اور کبھی کہیں فرصت کا وقت ملتا ہے تو ایسے سوتا ہوں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میں بتانا صاحب 2 گھنٹے بہت ہو گئے, نیند مل گئی. تو یہ کیفیت ہوتی ہے. لوگوں نے فرصت کیسی ہے, جو اتنے مشغولیات میں رہتے ہیں, ٹائم کیسے ملتا ہے ان کو. تو جو یہ اصل ذمہ داری یہ ہے کہ جو توحید کی امانت ہے, اس کا جو نور ہمارے پاس ہے, وہ دوسروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. یہ بڑوں کی علماء کی نہیں, ہر مسلمان کی بیسک رسپانسبلٹی ہے. اس کے لیے ہم کو تیاری کرنا پڑے گا. یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کوشش ہے کہ قوم کو پڑھی لکھی بنایا جائے, قابل بنایا جائے, تاکہ وہ اعلیٰ پیمانے پر اسلام کی دعوت کا کام کر سکے. میں اس موقع پر, کیونکہ 1:15 ہونے والا ہے, آدھا منٹ رہ گیا ہے, پھر اقبال کے ایک شعر کا سہارا لیتا ہوں. اقبال نے ایک آرزو کی خواہش ہے, خواہش دیکھیے, خواب تھا ان کا. اقبال کہتے ہیں شب گریزہ ہوگی آخر جلوے خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معمور کرے گا.
लेकिन अज़्म और हौसले के साथ हमको उठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आप भी दुआ करें, आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक गुजारिश है, हमारे काम के लिए, हमारी टीम के लिए दुआ करें कि अल्लाह इसी इखलास के साथ हमारे काम को कबूल करे और अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। दुनिया में किसी से कोई उजर के हम ख्वाहिशमंदी, अल्लाह ने बहुत नवाजा है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे इसी बात की ख्वाहिश है कि काम फले फूले। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में ऐसी टीमें तैयार हो जाए, ये खुद काम कर सके। वो हो सकता है हमसे अलहदा भी हो गए कि हमको कोई ख्वाहिश नहीं, हमसे जुड़े रहे। कोई बोलते हम अलग करते, करिए, बहुत अच्छी बात है, हम उसकी भी मदद करते। हम कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कैसा मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आए तो मेरे से पूछते, मैं कहता हूँ मैं हर जमात मेरी जमात है, हर मुस्लिम जमात, और हर मुसलमान का जज्बा होना चाहिए। अब मुझे कहने की इजाज़त है उलमा अकराम, माफ़ी के साथ ही अर्ज़ करूँगा, मैं भी एक दीनी मदरसा का पढ़ा हुआ हूँ। ये कि जो है सब कोसे दीनी अच्छा उनके है, मेरे नहीं है, दिल में तो ये है। तो ये तासुब छोड़ना पड़ेगा। हर दीनी मदरसा, हर जो है जमात मुस्लिम मेरी जमात है, ये अगर जज्बा पैदा होता है तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब इकबाल का ये ख्वाब शर्बत ताबीर होगा। अल्लाह ताला अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाह मुसलमान को तलवार कर दे, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक़ दे। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।